اللہ کو جاننے کے لیے توحید کے ترجمانوں نے توحید کا پرچار کیا، جی بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، اور رب صدا لگا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے توحید کے پرچار کرنے والے، تو کہتا ہے بس تو، بس تو، بس تو، اور رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی نبی نبی، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں صبح یا شام یا دوپہر کو یا رات کو یا 12 بجے کے بعد، وہ کہتا میں ہر وقت اپنے فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں۔ حاضری کا ثبوت ایک بار بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شوق سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ وقت مقرر نہیں ہے، وہ اپنے محبوب سے اتنا تعلق مضبوط رکھتا ہے کہ اس نے کوئی وقت کا تعین نہیں کیا۔ تو ساری زندگی توحید بیان کرتا رہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتا رہے، تو شیطان سے زیادہ بڑا توحیدی نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا توحید کا ماننے والا شیطان ہے، اتنا بڑا تو توحیدی نہیں ہو سکتا۔ تو پیغام توحید تمہیں یہ سمجھاتا ہے، تو کلمہ پڑھے تو توحید کے ساتھ دوسرا نام ضروری ہے۔ کلمے کی پہچان میں جب تم احدیت پہ بات کرو گے تو تمہیں رسالت پر بات کرنا ضروری ہے۔ تمہیں اسلام کی سرزمین پر اترنے کے لیے پاسپورٹ بنانا ضروری ہے، اور پاسپورٹ کا نام ہے جب تک تو محمد ہی نہیں بنے گا تو توحیدی نہیں ہو سکتا۔ تو سیرت مصطفیٰ کا جس کو ادراک نہیں، پیغام مصطفیٰ کا ادراک نہیں، وہ اپنی زبان میں جو کوئی بھی ہو۔ اب بات یہ نا، ایک بندے نے، یہ پچھلے دنوں کرونا گزرا ہے، تو کرونے میں ہر بندے نے وہ کام کیے، جب اپنی ازواج کو پردے نہ کرا سکے، بہنوں بیٹیوں کو پردے نہ کرا سکے، تو رب نے کہا انہیں بھی پردہ کراؤ، ماسک پواؤ۔ اب دنیا کے سامنے ماسک پہن کے پھرنے والوں، کل تک بینکوں میں بڑے بڑے اداروں میں جب جاتے تھے وہ تو تمہاری چادریں بھی اتار دیتے تھے، کہتے تھے تلاشی کراؤ۔ بک الماری ہوتی تو کہتے تھلے کار منہ دکھا۔ تو کرونا کے دنوں میں لوگ کہتے تھے ماسک دکھا، منہ کج گیا۔ کل قبری والے کی عدالت جب قبر میں لگے گی، من ربوں کا ما دینوں کا سوال ہوگا، تیرا ماسک کام نہیں آئے گا۔ آج تو ماسک لگا کر توحید کی پرچار بھی کر رہا ہے، رسالت کا بھی دعوے دار بنا بیٹھا ہے۔ یاد رکھو، اسلام وہ نظام ہے جو ماسک کی شکل میں نہیں آیا۔ اسلام منوانے کے لیے رب نے بند کمرے کا سہارا نہیں لیا، کہ بند کمرے میں جس طرح سے ہماری ووٹیں ہوتی ہیں، بیلٹ باکس میں ہم ڈالتے ہیں اپنی ووٹیں، بعد میں ٹوٹلنگ ہوتی ہے، وہ بند کمرے میں ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ بیلٹ باکس کا استعمال نہیں کرے گا۔ وہ اس نے 2 بادشاہ ہمارے کندھوں پہ بٹھائے ہیں، فرشتے، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، یہ دونوں آپ کے معاملات زندگی کو سٹڈی کرتے ہیں۔ یہاں کرپشن نہیں چل سکتی، یہاں 2 نمبری نہیں چل سکتی، یہاں آپ کی رشوت نہیں چل سکتی، یہاں آپ دھوکہ فراڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ضروری ہے کہ آپ کی اوریجنلٹی، آپ کی پازیٹیوٹی، آپ کیا ہے، یہ آپ کے فرشتے بتائیں گے۔ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں دلوں بچوں کچھ اور چاہتا سا تو میں کیتیا کچھ اور، اللہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ اونچا بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا توحید کا ماننے والا
ہر وقت ایک ہی ریٹ لگائی ہے، بس تو بس تو بس تو۔ مجھے پچھلے دنوں ایک انجینئر ہے، پتہ نہیں ٹریکٹر کھولنے والا ہے، موٹر سائیکل کا انجینئر ہے، پتہ نہیں کس چیز کا انجینئر ہے، اس انجینئر نے منہ سے کہا کہ بھائی فلاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو یا سلطان بہو ہو یا ولیوں کے انہوں نے نام لیے اس میں، اور نام لے پہ ان پہ اعتراضات کیے۔ یار بات سنو، دین سیکھنا ہے نا، دین ٹوپی ڈرامے کا نام نہیں ہے، ون مین شو بھی نہیں ہے، ایکٹنگ بھی نہیں ہے، اور دین ایمان سے میں کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دین آپ کو صرف قرآن سے نہیں ملے گا، دین آپ کو سیاہ کی کتب سے بھی نہیں ملے گا، اربع کی کتب سے بھی نہیں ملے گا، نہ وہ مولویوں سے ملے گا، نہ مدارس سے ملے گا۔ دین آپ کو ملے گا آپ کی دل کی چاہت کی وجہ سے دین ملے گا، اور دین اگر آپ کے قلب میں آ گیا، ایک قاری قرآن ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، ماں کا گستاخ ہے، دین ہے اس کے پاس۔ ایک بندہ حج کر کے آیا ہے، وہ جو ہے نا بکواسات کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے منبر رسول پہ، تو بتاؤ اس کے پاس دین ہے؟ ایک بندہ ہے جو اپنے محلے کے لوگوں کو چھوڑو، اپنے گھر کے لوگ اس سے ناراض ہیں، اور وہ بڑا عالم دین ہے۔ بھئی دین کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ نے کلمہ بھی اس اعتبار سے پڑھا ہے کہ آپ کی زبان حلیمی ہو گئی ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو گیا ہے، آپ کے اندر صبر آ گیا ہے، آپ پیٹنے والے نہیں ہو، آپ کے اندر عاجزی آ گئی ہے، تو پتہ لگے گا کہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ مدارس سے یہ چیزیں ملتی، تو آج لوگ جو بڑے بڑے مولوی حضرات ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام ہیں، وہ تو سارے جانے سے پہلے ان کو ایک قبر میں سے سرد باہر نکلتی، ایک ویڈیو باہر آتی کہ اے صاحب فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا، اور بھائی صاحب آپ کی نماز کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کو آپ کے روزے کا پتہ نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں، سارا دن تو گالی سے بچتا رہا، تو نے گالی نہیں نکالی، تو فرار سے اپنے آپ کو روک لیا، تو نے اپنا اخلاق چنگا کر لیا، تو نے اپنے گھر کا رویہ ٹھیک کر لیا، سب کچھ ہی کیا، لیکن روزے کے وقت تو یہ نہیں کہہ سکتا میرا روزہ قبول ہو گیا۔ حاجی صاحب 7-8 لاکھ لون 10 لاکھ روپیہ لا کے آنے والے، 10 لاکھ روپے میں سے کون سا عمل تیرا قبول ہوا؟ چھوڑ آج کو، تو ایک نماز کا نہیں بتا سکتا کہ تیری مکے میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، حالانکہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر، 50,000 نمازوں کے برابر کا ثواب وہاں کا بتایا گیا، تو بتا تیری ایک نماز قبول ہوئی؟ تو نہیں بتا سکتا۔ لیکن سن، اخلاص وہ دکان ہے جو اخلاص کی دکان پہ آ بیٹھتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دوں۔ ایک شخص، موسیٰ علیہ السلام روزانہ طور پہاڑ پہ کلام کے لیے جاتے، تو وہ ایک شخص ہر وقت نماز میں اپنی عبادت میں مشغول ہوتا تھا، توحید کا پڑھنے والا، روزانہ موسیٰ علیہ السلام کہ اے سونے اللہ دے نبی جا کے مڑا سلام دیو، مڑا کریم پروردگار کو سلام دیو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں بڑا نمازی آدمی اور روزانہ کریم رب کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، تو وہ روزانہ سن کے تھک کے تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے رب کریم تیرا ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے، وہ تجھے روزانہ سلام بھیجتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ تو رب نے فرمایا جا اس کو بتا دے تیری ایک عبادت بھی کر، میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جب جانے لگے نا تو وہاں سے گزرے، وہ شخص ویسے ہی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے بڑے معجزات رکھے تھے۔
انجینئر صاحب اس دن بھی میں نے آپ کو پھکی بھی دی ہے اور آپ کو ٹیکا بھی لگایا ہے کہ بھائی صاحب خضر علیہ السلام تو ولی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو نبی کو وہ ادراک نہیں تھا کہ بچے کی گردن مروڑ دی، قرآن سورۃ کاف پڑھ رہا ہوں، یہ والا سورۃ کاف کا دے رہا ہوں، بچے کی گردن مروڑ دی، دیوار گر رہی تھی اس کو ٹھیک کر دیا، کشتی کا پھٹا اکھیڑ دیا، یہ قرآن ہے۔ تو نبی کو ادراک نہیں تھا، خضر ولی کو ادراک کیسے ہو گیا؟ ولیوں پہ اعتراض کرتے ہوئے تم نے کہا بابے تو کوئی شے نہیں، ادوانیا تو جن کو بابا سمجھتا ہے وہ اللہ کے ولی ہے، اور جن کا تو کہتا ہے نا ان کو ہم ہی نہیں مانتے، چرس پاؤڈر پانگا فیم والے بابے، ان کو تو ہم ہی نہیں مانتے، ہم ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو یہاں سجدہ کرے تو رب کی ذات مقبول کر دیا کرتا ہے۔ ان بابوں کو تو ہم بھی قائل ہیں، جن بابوں نے سجدہ کیا مخلوق کی رضا کے لیے۔ تو بات کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ، اس نے سلام کا کہا تو رب نے کہا کہ وہ تو جا اس کو کہہ دے کہ تیری عبادت قبول۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گزرے تو وہ عبادت کر رہا تھا اور لمبی عبادت کر رہا تھا، سلام نہیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ غصے کے بڑے سبب تروڑا نماز کے کیا کر رہا ہے، کیا ہے؟ میں عبادت کر رہا ہوں، آپ نے مارسا رکھ کے ہوئے تھے، وہ غصے کے ساتھ انہوں نے کہا تیری کیوں نہیں نماز ہو، اللہ نے تو کہہ دیا تیری تو عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے سلام دے دیا؟ کہا جی دے دیا۔ اب میرے لیے اتنا کافی ہے، میں نے یہ تو آپ سے نہیں پوچھا نا کہ میری عبادت قبول ہے یا نہیں، بس سلام دینا، تیرا بندہ سلام کہہ رہا تھا، عبادت کا تو میں نے کہا ہی نہیں۔ دوبارہ جب گئے نا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ تو رب نے فرمایا موسیٰ بڑا نیک بندے ہی ہو، وہ تیرے سبق کے لیے صرف میں نے تجھے بتایا، دیکھ لوگ عبادات کے لیے میری بارگاہ میں نہیں جھکتے، صرف بندگی کے لیے جھکتے ہیں کہ وہ میرے بندے ہیں۔ جیسے فرعون اپنی فرعونیت پہ بڑا ناز کرتا تھا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام پہ غصہ آ گیا، کیا خدا خدا لگائی ہے، کیا خدا خدا لگائی ہے، کیا تیرا خدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا۔ انہوں نے کہا کدھر ہے؟ ادھر ہوگا، اوپر ہے نا، اوپر۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی۔ اس فرعون نے تیر کمان میں تیر ڈالا اور ہوا کی طرف یوں آسمان کی طرف پھینکا اور کہنے لگا میں مارتا ہوں تیرا خدا، ابھی ٹھہر، تیرے خدا کو میں نہیں چھوڑ۔ اوپر سے تیر نیچے آیا، جب تیر نیچے آیا نا تیر کے ساتھ خون لگا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ہنسنے لگ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کریم ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو کیا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ نہ تیرا گوشت ہے، نہ تیری ہڈیاں ہیں، نہ تیرا خون ہے، تو خون لگا کے کیوں بھیجا؟ تو رب کائنات کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ اس کا مجھ پر پکا یقین ہے کہ میں ہوں، بولو سبحان اللہ۔ فرعون خدا کو مانتا تھا صاحب، شیطان بھی توحیدی ہے، اب بھی مانتا ہے اللہ کو، بس صرف مار ہے اس کو تو وہ رسالت کی مار ہے، نبوت کی مار ہے۔ اس نے نبی آدم کو نہ مانا، روضہ درگاہ ہو گیا، 6,000 سال بلکہ 6 لاکھ، بعض روایات میں آتا ہے 6 لاکھ سال کی عبادات روک دی گئی، چپے چپے پہ سجدہ کرنے والے۔ سجدہ معیار توحید نہیں ہے، ریکوائرمنٹ توحید کی صرف سجدہ نہیں ہے۔ اگر صرف سجدہ ہوتی تو سجدہ سب سے آخر پہ ہوتا۔ نماز کے لوگ کہتے ہیں نا سب سے افضل مقام سجدہ ہے، بھائی سجدہ ہی اگر معیار
اصلیت ہوتی اور مقام افضلیت ہوتا تو شیطان نے تو سجدہ اللہ کو کیا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی آواز نہ. سبحان اللہ. شیطان نے تو اللہ کو سجدہ کیا ہے, بندے سے سجدے کا انکار کیا ہے. تو آپ کے نظریے کے مطابق شیطان تو پھر آپ کے مرشد ہوئے, کیونکہ وہ پکے توحیدی ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو, توحید کا معیار یہ نہیں کہ توحید صرف سجدے سے بچتی ہے. توحید کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے توحید کو بچانے والے محمد مصطفیٰ کے نام کو بچانا ہوگا. بولو بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوق سے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے آپ توحید کے بچانے والے کو مانو. آپ کہیں بھی جاتے ہیں, آپ کو کوئی دعوت دیتے ہیں نا, آپ پکڑ کے ساتھ لے جاتے ہیں, شادی دعوت ہے, آپ روٹی کھا سکتے ہیں, بڑی ڈشیں بڑا کچھ, تو آپ جس کے ساتھ جاتے ہیں وہ آپ کا تعارف کرا سکتا ہے, آپ اپنا خود تعارف نہیں کرا سکتے, کیونکہ آپ کو تو جانتے ہی نہیں, آپ تو اس کے ساتھ گئے. تو ہم اللہ کو نہ جانتے تھے کہ وہ واحد و یکتا ہے, اور بڑے بڑے توحیدیوں سن لو, اللہ کی وحدانیت کا فیار, تم یہ کہتے ہو کہ توحید کو نہیں مانتے, جبکہ توحید کی اصل یہ ہے جب تک محمد کو نہ سمجھو گے تمہیں توحید کا پتہ چل ہی نہیں سکتا. اور اب سنو, اس توحید کے ساتھ کیا ہے رسالت. اگر افضل مقام نماز میں صرف سجدہ ہوتا تو ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 4 سجدے ہوتے ہیں. 2 رکعتوں میں کتنے ہو گئے؟ 8 سجدے ہو گئے. اتنے سجدے آپ نے کر لیے تو پھر اللہ مان جائے بس بات ختم ہو گئی, ابھی درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے آخر میں ایک رکعت میں آپ نیچے جاتے ہیں, سجدہ کیا, اٹھے, پھر سجدہ کیا 2, دوسری رکعت میں گئے پھر کیا 1, پھر 2, 4 سجدے. اور جب آپ سجدے کر لیے تو بات ختم ہو گئی, سجدے کر لیے تو بات ختم ہو گئی. اب جب بات ختم ہو گئی تھی, اب درود کی کیا ضرورت پڑتی تھی؟ نماز اللہ کے لیے. نوایت ان نودی اللہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ الصلاۃ بهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہ لراجعۃ الکعبۃ الشریفہ. ادھر بھی آپ خدا کے لیے کرتے ہیں. نماز جو پڑھتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض صدا واسطے اللہ تعالیٰ کی. نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے, محمد رسول اللہ کے لیے تو نہیں ہے. مگر جب آپ نماز ساری پڑھ چکے, آخر میں درود کیوں ہے؟ درود اللہ نے اسی لیے رکھا ہے, اللہ کے محبوب کی حدیث شریف ہے, سرکار نے فرمایا من رانی فقد را الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. کوئی مایوس ہو کے نہ آ جائے نماز والی بستی میں سے کہ نماز پڑھی ہے تو رب سے ملاقات نہیں ہوئی. رب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے میرا سونا مصطفیٰ دیکھ لے.